ذرا سوچئے، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں اور آپ کے محلے کے اندر ایک گھر ایسا ہے جہاں پہ غیر مقامی کو رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس گھر میں کچھ تناؤ بڑھتا ہے اور غیر مقامی کسی ایک فرد کی سائیڈ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس غیر مقامی دو لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ رحم کھاتے ہیں اور ان دو غیر مقامیوں کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ ابتدا میں وہ 2 کمروں تک محدود رہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ کے باپ، ماں، بہن، یہاں تک کہ بچوں تک کا قتل کر کے آپ کے گھر پہ قابض ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر کو اپنا گھر بتاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے اسرائیلی قوم کی، جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ سے نکالے جانے پر وہ گلف میں آ کے آباد ہوئے۔ آباد نہیں ہوئے، بلکہ گلف میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک جیسے امریکہ اور رشیا سے اپنے تعلقات بنائے، ان سے ٹریڈز کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ مضبوطی صرف ترقی کے لیے نہیں، بلکہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی نیت سے تھی۔ اور آج آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے خطے سے شروع ہونے والا اسرائیل پورے فلسطین پہ قابض آ چکا ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں، بات تو یہ ہے کہ اب فلسطینی چند ہزار یا لاکھوں کی تعداد میں رہ گئے ہیں۔ پچھلے 60 سے 70 دہائیوں سے اسرائیل یہ ظلم فلسطین پہ کر رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی۔ لاکھوں بچے، عورتیں اور مرد مار دیے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے۔ خراسان کے علاقے سے یہ فوجیں چلیں گی جنہیں کوئی روک نہیں پائے گا، حتیٰ کہ وہ اسرائیل کے دارالحکومت میں جا کے اسلام کے نام کے جھنڈے گاڑ دیں گی۔ یہ روایت میں نے اور آپ نے سارا بچپن سنی، جو کہ صحیح بخاری سے روایت ہے۔ اس وقت جاری اسرائیل اور ایران کے بیچ کی جنگ ایک طوفان کی شدت اختیار کر چکا ہے۔ ایک ایسا طوفان جس میں ہزاروں جانیں رسک پر ہیں اور ہزاروں لوگ خوف کی زد میں ہیں۔ اس وقت جو اسرائیل اور ایران کی جنگ جاری ہے، یہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ایران پہ جس شخص کی حکومت تھی وہ کوئی اور تھی۔ 1960 سے لے کے 1970 تک کی دہائی تک ایران اور اسرائیل کے تعلقات خاصا اچھے تھے، لیکن اس کی وجہ عوام نہیں، ایرانی لیڈر تھا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن 1970 کے بعد کچھ چیزیں بدلی، نکال باہر کیا گیا۔ اس کے بعد سے ایران اور اسرائیل کے خاصا تعلقات رہے نہیں، نہ ٹریڈ نہ انٹرنیشنل ریلیشن باقی رہا۔ چند ماہ پہلے ہوئے حملوں میں ایران نے ان تمام ممالک کی حمایت کی جن پر ظلم اسرائیل کر رہا تھا، خواہ وہ یمن ہو، لیبیا ہو یا اور کوئی ملک۔ خبریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف عرب ممالک سے بائی روڈ فلسطین کی طرف نکل چکے ہیں اور کچھ تو ایجپٹ کے بارڈر تک پہنچ بھی چکے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے فلسطین کو آزاد کرو۔ اب اس سارے کھیل میں اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ایران پہ حملہ تھی، جس نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اس بات سے آپ بھی واقف ہیں کہ ایران نے جوابی کارروائی میں 100 سے زائد میزائل مارے ہیں، کچھ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے گئے، کچھ ہوا میں ہی ختم کر دیے گئے اور کچھ اسرائیلی دارالحکومت پر گرے اور جانوں کا نقصان۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسرائیل وہ قوم ہے جسے امریکہ جیسے ملکوں کی، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخصیت کی خاص سپورٹ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ریسنٹ ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران ابھی بھی چاہے تو سودا کر لے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ اگر اب ریٹیلیشن کیا تو امریکہ کودے گا۔ اب اس سارے مسئلے کے اندر اسرائیل نے جو جواب دیا ہے، اس نے صرف ایران کو نہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی واضح کیا ہے کہ اگر نیوکلیئر کی طرف کے دونوں ممالک گئے تو پورے خطے کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خطرے کی گھنٹی بتاؤں کیا ہے؟ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ کیا آپ اور میں تیار ہیں؟ کیا آپ اور میں ذہنی اور جسمانی طور پر ایسے کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں جس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں؟ ویسے تو ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل بتایا گیا ہے، لیکن شاید ایک طویل عرصے سے بہت جانیں دینے کے بعد بھی ہمارا خون ٹھنڈا ہے۔ خدا جانے کہ یہ جنگ کیا موڑ لے گی، لیکن اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے
تو ایران کو صرف چند ممالک کا ساتھ چاہیے، جس میں ایجپٹ اور جارڈن۔ اگر آپ نے خبریں سنی ہیں تو جارڈن نے ایران کے وہ تمام ڈرون ہیلی کاپٹر، وہ تمام ڈرونز اپنے ایئر سپیس میں ہی گرا دیے جو اسرائیل پہ حملے کے لیے بھیجے گئے۔ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ اسرائیل کو صرف امریکہ جیسے ملک نہیں بلکہ کچھ اسلامی ممالک کا بھی ساتھ حاصل ہے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آگ جب تک میرے گھر تک نہیں آئے گی میں خاموش رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، تمام اسلامی ریاستوں کو ایک صفحے پہ آ کر فلسطین کے، اسلامی ریاستوں کے اور امت مسلمہ کی دفاع کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، نہیں تو اگلا نمبر آپ کا اور میرا ہے۔ اللہ نے کے بعد